Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں نبی یا رسول وہ انسان ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے ایک خصوصی مقصد سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہو، خواہ وہ نئی شریعت لے کر آیا ہو یا کسی قدیم شریعت ہی کا مبلغ ہو۔ جیسے کہ اکثر انبیاء نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تبلیغ کرتے رہے۔ مشہور یہ ہے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت دی گئی ہو یا کہ نہ دی گئی ہو، اور وہ اپنے سے پہلے والے رسول کی اتباع کرتے ہوئے اس کی شریعت کی تبلیغ کرے۔ میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے جس کے معنی سبز چیز یہ ہے۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس نکل آتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت زیادہ خاندان سے تھے اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض صارفین نے فرمایا کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یاد رہے کہ ملکان جو ہے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اس لیے انہیں عورت میں رغبت نہیں تھی، اور آپ علیہ السلام شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ کی شادی ایک نہایت ہی حسین و جمیل باکرہ لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا راز فاش مت کرنا اور کہنا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کر لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد سے اس شبہ کو ظاہر کیا۔ تو آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے۔ چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کروائی گئی، اور دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کے ایک غیر باکرہ عورت مہیا کرو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو کنواری عورت میں کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو، اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے کنواری لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے طے کر دی، اور اس عورت کو ہدایت دی کہ رات کے ٹھیک ٹھیک حالات سے باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تو تب ہی پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور جب اس سے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ نوجوان مرد ہی نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب اس کی خبر معلوم ہوئی تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا
اور کمرے کے دروازوں کو چونا گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن کے بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہیں تھے، اور یہ بات لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث تھی۔ پوری کوشش کے باوجود ملکان کے سپاہی آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس جا پہنچے اور ان کے ہمراہ بڑے ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر معطل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا میں ہی قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاج کشتی کے حادثے کے باعث اس جزیرے میں جا پہنچے۔ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور باہم تعارف کے بعد لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنے وطن جا کر میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرنا۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ابر کو حکم دیا کہ انہیں ملک پہنچا دے۔ ابر ان کو لے کر اڑا اور اپنے ملک پہنچا دیا۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جو ملکان نے اس سے پوچھا تھا وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس بات میں پر اس کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی اور اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے استاد جی کے ساتھ عادی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب وہاں پہنچے تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور وہاں آ کر بادشاہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے قیدی کو قید کر لیا۔ اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گنہگار تھے۔ اسی دن کی بنا پر تقریباً سبھی برباد ہو گئے، لیکن صرف 2 ہی انسان بچ گئے، ایک وارد اور دوسرا وہ تاجر، جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کو کہ راز کو افشا نہ کرنے کا یقین کر لیا، تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک تشریف لے گئے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔